جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ سے مخاطب ہوں الفیضان ویٹرنری کلینک چوک اعظم لیا سے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جانور بہت موٹے ہٹے کٹے ہیں، چارہ بھی ٹھیک کھاتے ہیں اور وزن بھی بالکل ٹھیک ہے، عمر بھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہیٹ کے اندر نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اکثر یہ تو سنا ہوگا کہ جانور کمزور ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، پیٹ میں کیڑے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں جو ہیں وہ پیلی ہو چکی ہیں، تو اس وجہ سے ہیٹ میں نہیں آ رہا۔ لیکن آپ نے یہ بہت کم سنا ہوگا کہ جانور بالکل کھاتا بھی ٹھیک ہے، ہڈیاں بھی نہیں نکلی ہوئی، ہٹا کٹا ہے، لیکن پھر بھی ہیٹ کے اندر نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ اچھا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جانور موٹے ہو جاتے ہیں، اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، ان کا باڈی کنڈیشن سکور 4 سے ابو ہو جاتا ہے۔ ٹوٹل جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں باڈی کنڈیشن سکور کو، تو وہ ہوتا ہے 0 سے لے کے 5 تک۔ اب جو جانور ہیٹ میں آنے والے ہوتے ہیں ان کا باڈی کنڈیشن سکور تقریباً 2 سے 2.5 یا 3 تک ہوتا ہے اور وہ ہیٹ میں آتے ہیں نارمل۔ جو جانور زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، باڈی کنڈیشن سکور بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ باڈی کنڈیشن سکور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے؟ جو جانور کے دم کے ارد گرد کا ایریا ہے، سائیڈ والا، وہاں پہ آپ کو کوئی ہڈی وغیرہ نہیں نظر آئے گی، بہت زیادہ موٹا ماس چمڑا نظر آئے گا۔ جو پھولا ہے اس کے اوپر کوئی ہڈی وغیرہ نہیں نظر آئے گی، بالکل گوشت، جیسے ہم کہتے ہیں اچھا خریدیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست وزن والا ہے اور کوئی ہڈی کسی قسم کی نظر نہیں آتی، تو وہ والا جو جانور ہوتا ہے اس کا باڈی کنڈیشن سکور جو ہے وہ 4.5 یا 5 تک ہوتا ہے۔ اب فیمیل جانور میں، گائے میں یا بھینس میں ہوتا یہ ہے کہ جس کا باڈی کنڈیشن سکور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا جو ٹریکٹ ہے، جو اووریز ہیں جنہوں نے جانور کو ہیٹ پہ لے کے آنا ہے، وہ اووریز جو ہیں ان کے اوپر بھی فیٹ جمع ہو جاتی ہے، اور وہ سادہ الفاظ میں کہیں تو فیٹ جمع ہونے کی وجہ سے اووریز جو ہیں وہ ان ایکٹیو ہوتی ہیں، اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں۔ اووریز کا کام ہارمون کی پروڈکشن ہے، وہ ہارمون جو وہاں سے ریلیز ہونے تھے، وہاں سے پیدا ہونے تھے، میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ فیٹ جمع ہونے کی وجہ سے، چربی جمع ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ریلیز ہوتے، تو اس وجہ سے جانور جو ہے وہ ہیٹ کے اندر نہیں آتا۔ اگر ہیٹ کے اندر آ بھی جاتا ہے تو پریگننٹ نہیں ہوتا، کنسیو نہیں کرتا۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ حل کیا کرنا ہے؟ ایسے جانور کے اوپر اگر ہم سنکرونائزیشن پروٹوکول کا استعمال کریں، جس طرح ہم فیلڈ کے اندر سائیکلومیٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلمازین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، GnRH کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہارمونز ہیں ان کا استعمال اس وقت تقریباً فائدہ نہ پہنچانے کے برابر ہوتا ہے، 0 کے برابر ان کا فائدہ ہوتا ہے جب اووریز کے اوپر فیٹ جمع ہو، جانور بہت زیادہ موٹا ہو چکا ہو۔ سمپل اور سادہ حل اس میں کرنا کیا ہے؟ جو خوراک آپ بہت زیادہ کھلا رہے ہیں، اگر آپ بلک میں ونڈا کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کم کر دیں یا کچھ دن کے لیے بند کر دیں، گریجولی آپ اسے کم کر کے بند کر دیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی جانور کو 3، 4، 5 کلو کھلا رہے ہیں تو ایک دن آپ 2.5 کلو پہ لے کے آئیں، اگلے دن بھی 2.5 کلو کھلائیں، اگلے دن 2 پہ لے جائیں، پھر اگلے دن 1.5 پہ لے جائیں۔ اس طرح اس کا ونڈا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم کر دیں، اچانک بھی خوراک میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سائلنٹ بہت زیادہ کھلا رہے ہیں تو سائلنٹ کو بھی اسی طرح کم کرتے ہوئے بند کر دیں۔ کچھ عرصہ کے لیے آپ اس کا جو خوراک اس کا وزن بڑھا رہی تھی، وہ وزن بڑھانے والی جو خوراک ہے وہ آپ اس کی کم کریں، اور جانور اپنے آپ کو صرف مینٹین کرے، کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں نہ تو دودھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے صرف اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، نہ یہ دودھ دے رہے ہیں جس کے اوپر انرجی لگے گی، اور نہ ہی یہ پریگننٹ ہیں جو بچے کو خوراک پہنچانا ضروری ہے۔ اس وجہ سے آپ ان کو اس پورشن میں نہ رہنے دیں جو جانور 20 کلو، 25 کلو یا 30 کلو دودھ دے رہے ہیں، آپ ان کو علیحدہ کریں، ونڈا، سائلیج، دانے، چنے، مکئی یہ کم کر دیں، جانور اپنا وزن تھوڑا کم کرے، جو فیٹ، جو چربی اوپر چڑھی ہوئی ہے وہ تھوڑی کم ہو، اس کے بعد ایٹومیٹک جو ہے جانور ہیٹ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، اور ہیٹ کے اندر بھی نہیں آئیں گے صرف
بلکہ پریگننٹ ہونا بھی شروع کر دیں گے۔ اس صورت میں جو جانور کا جو بچہ دانی ہوتی ہے وہ مکمل طریقے سے نہیں بنی ہوتی، چربی کی وجہ سے کورنگ آ جاتی ہے، تو بچہ دانی جسے فارمر کی زبان میں کہیں تو بچہ دانی کمزور ہے ابھی اس صورت میں، تو اس صورت میں آپ ڈیلما وائٹال انجیکشنز وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں جانور کو توڑی کھلائیں، زیادہ سبز چارہ کھلائیں، اور منرلز کی کمی کی وجہ سے بھی اکثر جانور ہیٹ کے اندر نہیں آتے، تو آپ منرلز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی منرلز جو آپ کے پاس اویلیبل ہو، ڈی سی پی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ جانور کا جو وزن ہے وہ کم ہو، باقی جو ایلیمنٹس جو اس کے لیے ضروری ہیں منرلز وغیرہ وہ اسے ملتے رہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھائی کا جانوروں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔